کمال انداز ہے رضا کا، کمال عاقل رضا ہے میرا۔ نبی کے پیارے دیوانوں، یہ وہ مہینہ ہے کہ جس مہینے کو شاہ جیلاں پیر پیراں روشن ضمیر دستگیر محبوب سبحانی قطب ربانی حضرت سیدنا شیخ عبدالقادر جیلانی بغدادی رضی اللہ تعالی عنہ کی ذات پاک سے بہت بڑی نسبت ہے۔ آخر نسبت وہ کیا ہے تو میں آپ کی سماعتوں تک پہنچا دینا چاہتا ہوں۔ میرے سرکار غوث اعظم کا اصل جو نام ہے وہ سید عبدالقادر آپ کا اصلی نام ہے۔ آپ کی کنیت ابو محمد ہے، آپ کے بہت سارے القابات ہیں۔ غوث اعظم بھی آپ کو کہا جاتا ہے، محی الدین بھی آپ کا لقب ہے، پیر پیراں بھی آپ کا لقب ہے، روشن ضمیر بھی آپ کا لقب ہے، دستگیر بھی آپ کا لقب ہے، شاہ جیلان بھی آپ کا لقب ہے۔ آپ کے والد محترم کا نام حضرت ابو صالح موسیٰ جنگی دوست ہے، اور آپ کی والدہ محترمہ کا نام حضرت ام الخیر فاطمہ ثانی ہے۔ 470 ہجری تھی، رمضان شریف کی پہلی تاریخ تھی۔ جیلان کے شہر بغداد کے شہر جیلان کے اندر میرے سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی پیدائش ہوئی ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، اور جب آپ کی وفات ہوئی تو وہ یہی تاریخ کہ جس کی جو ہے نسبت سے ہم اس پروگرام میں بیٹھے ہوئے ہیں، یعنی جس کو 11ویں شریف کہا جاتا ہے، ربیع الثانی کی 11 تاریخ تھی، 561 ہجری تھی، یعنی 470 میں میرے سرکار غوث اعظم اس دنیا کے اندر پیدا ہوئے، اور 561 ہجری کو آپ نے وفات پائی، یعنی اس مہینے کی 11 تاریخ کو آپ کی وفات ہو گئی۔ اب پتہ چل گیا 470 کے بعد 561 جب ہم لگاتے ہیں تو میرے آقا غوث اعظم کی مکمل عمر شریف 91 برس کی ہوئی۔ آپ کا جو مزار شریف ہے بغداد شریف کے اندر آپ کا مزار شریف ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، یہ میرے آقا سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان پاک ہے۔ جب بچہ پیدا ہوتا ہے اس کو اپنا شعور نہ ہوتا، اپنے گھر والوں کا پتہ نہ ہوتا ہے، اللہ عز و جل کی معرفت اس انسان کو نہ ہوا کرتی ہے، مگر نبی کے دیوانوں قربان جاؤ، اے ملک کے رہنے والے سنی اور زندہ دل مسلمان بھائیوں، اپنے سرکار غوث اعظم کی شان پر قربان چلے جاؤ۔ جب میرے آقا غوث اعظم پیدا ہوئے ہیں، ابھی آپ ایک دن کے ہیں، لیکن اللہ عز و جل کے اللہ نے اپنے نبی کو جو دین پاک عطا فرمایا، اس دین پاک پر کس طرح سے عمل کر رہے ہیں۔ میرے آقا غوث اعظم پیدا ہوئے تو میرے آقا غوث اعظم روتے ہوئے پیدا نہ ہوئے ہیں، بلکہ مسکراتے ہوئے دنیا کے اندر تشریف لائے ہیں، اور صبح سے لے کر شام تک میرے آقا غوث اعظم نے اپنی ماں کا دودھ تناول نہ فرمایا ہے۔ بزرگان دین بیان فرماتے ہیں رمضان کا پورا مہینہ گزر گیا تھا، مگر میرے آقا غوث اعظم نے صبح سے لے کر یعنی سحری کے وقت کے ختم ہونے سے لے کر مغرب تک اپنی ماں کا دودھ نہ پیا تھا۔ آپ کی یہ کرامت بغداد اور جیلان کے اندر اتنی زیادہ مشہور ہوئی، لوگ کہنے لگے تھے اے لوگو سنو سنو، نبی کے گھرانے میں ایک ایسا بچہ پیدا ہوا ہے کہ جو اپنی ماں کا دودھ اس نے پورے رمضان میں نہ پیا ہے۔ یعنی میرے آقا غوث اعظم بتا دینا چاہتے ہیں اے لوگو، اگر اللہ کا ولی بننا چاہتے ہو تو سب سے پہلے ضروری ہے کہ نبی کی شریعت پر عمل کرنا شروع کر دو۔ نبی کی شریعت پر عمل کرنے لگو گے، اپنے سر کو اللہ کی بارگاہ میں جھکانے لگو گے، اللہ تعالیٰ تم کو ولایت کا تاج عطا فرمائے۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ غوثیت، مسلک اعلیٰ حضرت، فیضان اعلیٰ حضرت مفتی آفتاب علم صاحب قبلہ منظری زندہ باد زندہ باد۔ میرے آقا غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں تمام صوفیاء، تمام اولیاء، تمام ابدال، تمام اقطاب، تمام اوتاد، تمام اصفیاء، تمام اتقیاء کا یہ متفقہ فیصلہ ہے کہ میرے سرکار غوث اعظم مادر زاد ولی ہیں۔ سبحان اللہ، محبت سے اور بولیے سبحان اللہ۔ میرے آقا غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کا خاندانی نسب کتنا اشرف اور کتنا اعلیٰ ہے، کتنے آپ اعلیٰ خاندان سے تعلق رکھتے ہیں۔ جب ہم اپنے آقا غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے والد محترم کی جانب کو دیکھتے ہیں، جب آپ کا شجرہ نسب والد محترم کی جانب سے دیکھتے ہیں تو میرے آقا غوث اعظم کا شجرہ نسب حضرت امام حسن سے جا کر کے مل جایا کرتا ہے۔ جب والدہ محترمہ کی جانب کو ہم دیکھتے ہیں تو آپ کا
شجرہ نسب حضرت امام حسین سے جا کر کے مل جایا کرتا ہے۔ اب پتا چلا کہ میرے آقا غوث اعظم حسنی سید بھی ہیں اور میرے آقا غوث اعظم حسینی سید بھی ہیں، تبھی تو آقا امام عشق و محبت سرکار اعلی حضرت ارشاد فرماتے ہیں، تو حسینی حسنی کیوں نہ محی الدین ہو، تو حسینی حسنی کیوں نہ محی الدین ہو، اے خضر مجمع بحرین ہے چشمہ تیرا، اے خضر مجمع بحرین ہے چشمہ تیرا۔ عزیزان ملت اسلامیہ، میرے آقا غوث اعظم کس طریقے سے اپنی والدہ محترمہ کے گھر کے اندر جب تشریف لائے ہیں، جب آپ کی ولادت باسعادت ہوئی ہے تو لوگوں کے درمیان یہ خبر عام ہو گئی کہ نبی کے گھرانے میں جو ایک بچہ پیدا ہوا ہے، سید گھرانے میں جو بچہ پیدا ہوا ہے وہ بڑا اشرف و اعلیٰ ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، میرے آقا غوث اعظم کی یہ کرامت بچپن ہی میں مشہور ہو گئی کہ پورا مہینہ آپ نے اپنی والدہ محترمہ کا دودھ نہ پیا، لیکن ہم غوث اعظم سے محبت کرنے کا دعویٰ کیا کرتے ہیں، اپنے آقا غوث اعظم کی 11ویں منایا کرتے ہیں، ان کے نام کو بار بار لیا کرتے ہیں، لیکن ان کی سیرت پر ہم عمل تو نہیں کیا کرتے۔ میرے بھائیوں، سب سے پہلے ضروری ہے کہ ہم اپنے غوث اعظم کی سیرت پر بھی عمل کرنا شروع کر دیا کریں، شروع کر دیں تو یقیناً ہم اپنے دعوے میں سچے ثابت ہو جائیں گے۔ میرے آقا غوث اعظم مادرزاد ولی کیسے ہیں؟ میرے آقا میرے غوث اعظم کی یہ شان اور یہ کرامت تو دیکھو، جب اللہ عز و جل نے اپنے آقا کو معراج کے لیے بلایا، محبت سے بولو سبحان اللہ، جب میرے آقا اپنے رب کی بارگاہ میں معراج کے لیے تشریف لے کر کے جا رہے ہیں، رجب شریف کی 27ویں شب ہے، سبحان اللہ، اللہ اللہ، جس کا ذکر قرآن کریم میں میرا رب اس طرح سے ارشاد فرماتا ہے، سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى۔ قرآن کریم نے میرے نبی کی معراج کا ذکر فرمایا، جو حق ہے جس کا انکار کرنے والا ایمان سے خارج ہو جائے گا، دائرہ اسلام سے خارج ہو جائے گا۔ جب میرے آقا مکہ شریف سے سفر شروع کرتے ہیں معراج کے لیے، دنا فتدلہ کی منزلوں کو میرے نبی پہنچ گئے، قاب قوسین کی منزلوں کو میرے نبی نے پار فرما دیا، سدرۃ المنتہا پر جبریل امین رک گئے، مگر میرے آقا کی منزل تو اب یہاں سے شروع ہو رہی ہے۔ جب میرے آقا معراج کے تشریف لے کر کے جا رہے تھے تو نبی کی بارگاہ میں اللہ تبارک و تعالی نے جبریل امین کو بھیجا تھا، اے جبریل جا جنت سے ایک براق لے لے اور میرے نبی کی بارگاہ میں پیش کر دے۔ اللہ اکبر، براق نبی کی بارگاہ میں پیش کیا جا رہا ہے۔ اب میرے آقا براق پر سوار ہونا چاہتے تھے تو اللہ تبارک و تعالی نے میرے آقا غوث اعظم کی روح کو نبی کی بارگاہ میں پیش کر دیا۔ اللہ اکبر، ابھی آقا غوث اعظم دنیا میں تشریف نہیں لائے ہیں۔ میں نے آپ کو بتایا 470 ہجری کو آقا غوث اعظم کی ولادت ہوئی ہے، پیدائش ہوئی ہے، اور میرے آقا معراج کے لیے تشریف لے کر کے جا رہے ہیں 470 سال پہلے میرے آقا معراج کے لیے تشریف لے کر کے جا رہے ہیں۔ مکہ کی سرزمین ہے، اللہ اکبر اللہ اکبر۔ میرے نبی کے دیوانوں، دیکھنا اللہ تعالیٰ غوث اعظم سے کتنا پیار فرماتا ہے۔ اللہ نے اپنے نبی کے صدقے سے غوث اعظم کے مقام اور مرتبے کو کتنا زیادہ بلند فرمایا ہے۔ میں یہ بات بتا دینا چاہتا ہوں عزیزان محترم، جب میرے آقا براق پر سوار ہونا چاہ رہے تھے، جبریل امین حاضر خدمت ہوئے۔ پہلے کا واقعہ سنو، جب میرے آقا کی بارگاہ میں جبریل امین آئے، میرے آقا حضرت ام ہانی کے گھر میں جلوہ افروز ہیں، میرے آقا آرام فرما رہے ہیں، حضرت جبریل امین کھڑے ہو گئے، آنے کے بعد اپنے رب کی بارگاہ میں عرض کی، مولا تیرے نبی کو میں کس طرح سے جگاؤں؟ اگر آواز دیتا ہوں تو نبی کی شان میں گستاخی ہو جائے گی، نبی کی توہین ہو جائے گی، اے مولا تعالی میرے اندر ہمت نہیں ہے کہ تیرے نبی کو بیدار کر سکوں۔ جب حضرت جبریل امین نے اتنا عرض کی تو اللہ کی بارگاہ سے پیغام آیا، اے جبریل سنو سنو، میں نے جو تم کو کافوری لب عطا فرمائے ہیں، ان لبوں کو میرے نبی کے تلووں سے مس کر دو، میرا نبی بیدار ہو جائے گا۔ اللہ اکبر، تکبیر، نعرہ رسالت، جشن غوث البراء، نعرہ تکبیر۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے نا آپ کے؟ بالکل صحیح، ایسے ہی بولتا رہوں میں، محبت کے ساتھ بولیں آپ حضرات سبحان اللہ۔
حضرت جبریل امین نے اپنے کافری لب میرے نبی کے قدم ناز سے ملے، میرے آقا بیدار ہو گئے، ارشاد فرمایا جبریل کیسے آنا ہوا؟ آقا نے ارشاد فرمایا جبریل آنے کی وجہ بتاؤ، تو جبریل امین نبی کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ، اللہ تعالی مشتاق زیارت ہے، اپنے پاس بلانا چاہتا ہے۔ میرے آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں براق جب پیش کیا گیا، میرے آقا براق پر سوار ہونا چاہتے ہیں، اتنے ہی میں اللہ تبارک و تعالی نے میرے آقا غوث اعظم کی روح پاک کو نبی کی بارگاہ میں پیش کر دیا۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ جب میرے آقا کی بارگاہ میں حضور غوث اعظم کی روح کو پیش کیا گیا، میرے آقا نے اپنا قدم نبوت حضرت غوث اعظم کے کاندھوں پر رکھا تھا۔ جب میرے آقا براق پر سوار ہوئے تھے اور آقا نے یہ انعام عطا فرمایا تھا، اے بیٹے عبدالقادر، اللہ تبارک و تعالی نے مجھ کو تمام نبیوں کا سردار بنایا ہے، تمام رسولوں کا سردار بنایا ہے، اب میں نے اپنا قدم تیری گردن پر رکھ دیا ہے، تو میں قیامت تک آنے والے تمام ولیوں کا تجھ کو سردار بناتا ہوں۔ یہ میرے آقا غوث اعظم کی شان ہے۔ میرے آقا انعام عطا فرما رہے ہیں اپنے بیٹے عبدالقادر کو، اے بیٹے عبدالقادر، میں نے اپنا قدم تیری گردن پر رکھ دیا ہے، جب میرا قدم تیری گردن پر آ گیا تو میں تجھ کو یہ انعام عطا فرماتا ہوں، قیامت تک آنے والے تمام ولیوں کی گردنوں پر تیرا قدم ہوگا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اب یہی وجہ ہے کہ جب میرے آقا غوث اعظم پیدا ہوئے، کیونکہ میرے نبی نے انعام عطا فرمایا ہے، مادرزاد ولی ہیں میرے آقا غوث اعظم۔ اب جب دنیا میں میرے آقا غوث اعظم تشریف لے کر کے آئے، جب آقا غوث اعظم نے یہ اعلان فرمایا قدمی ہاذہی علی رقبت کل ولی اللہ، اے لوگو سنو سنو، اے دنیا کے اندر تمام دنیا کے کونے کونے میں رہنے والے اے اللہ کے تمام ولیوں سنو سنو، میرا یہ قدم تمام ولیوں کی گردنوں پر ہے۔ میرے آقا غوث اعظم یہ اعلان بغداد کی سرزمین پر فرما رہے تھے تو دنیا کے جس کونے میں بھی اللہ کا ولی تھا سبوں نے اپنی گردنوں کو جھکا دیا تھا۔ اے آقا غوث اعظم، آپ کا قدم ہماری گردن پر ہی نہیں بلکہ ہماری آنکھوں پر بھی ہے۔ اب پتا چل گیا جب میرے آقا غوث اعظم کے قدم کا یہ عالم ہے کہ جہاں ولیوں کی گردنیں ہیں وہاں پر میرے آقا غوث اعظم کا قدم ہے، تو پھر میرے آقا غوث اعظم کے سر کا مقام کیا ہوگا؟ تبھی تو اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں سر بھلا کیا کوئی جانے کے ہے کیسا تیرا، سر بھلا کیا کوئی جانے کے ہے کیسا تیرا، اولیاء ملتے ہیں آنکھیں وہ ہے تلوا تیرا، اولیاء ملتے ہیں آنکھیں وہ ہے تلوا تیرا۔ سبحان اللہ۔ اب ذرا آپ غور کرنا، توجہ کرنا، میرے غوث اعظم کے مقام اور مرتبے کو بڑھایا کس نے؟ اب کوئی اعتراض کرنے والا اعتراض کر سکتا ہے، کرتا بھی ہے اور پہلے ہی سے کرتا آ رہا ہے جب سے وہ پیداوار ہوئی ہے، کہ تم غوث کا نام کیوں لیتے ہو؟ 11ویں کیوں مناتے ہو؟ تم نے غوث کا مقام اتنا بلند کر دیا، نبیوں کے درجے میں غوث اعظم کو رکھ دیا۔ تو ہم جواب دیا کرتے ہیں جناب ہم غوث اعظم کا مقام اور مرتبہ کیا بڑھا سکتے ہیں، ہماری کوئی مجال کوئی اوقات نہیں ہے۔ حقیقت تو یہ ہے ہم اپنے آقا غوث اعظم کے ذکر کی محفلیں سجایا کرتے ہیں، غوث اعظم کا تذکرہ بڑے پیر کا تذکرہ ہم کیا کرتے ہیں، تو اللہ تبارک و تعالی غوث اعظم کی برکت سے ان کے صدقے سے ہماری مغفرت کا سامان عطا فرما دیا کرتا ہے۔ یہ ہے میرے آقا غوث اعظم کی شان۔ اب اور سنیے آپ، بچپن کی کرامتیں بے شمار ہیں، بے شمار آپ کی کرامتیں اور آپ کی شان جو ہے بہت زیادہ بلند و بالا ہے۔ یہ آپ نے سن لیا حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کو یہ انعام جو عطا فرمایا، میرے نبی نے عطا فرمایا کہ آپ کے کاندھے پر جو ہے میرے آقا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا مبارک قدم رکھا تو حضور غوث اعظم کا قدم تمام ولیوں کی گردنوں پر آ گیا۔ اب ذرا آپ توجہ کرنا اور اپنے ایمان کو اے ملت کے سنی زندہ دل مسلمانوں تر و تازہ کر لینا۔ جب میرے آقا غوث
غوث اعظم دنیا میں پیدا ہوئے نا، ابھی آقا غوث اعظم دنیا میں آئے نہیں تھے جب میرے آقا معراج کو جا رہے تھے۔ 470 سال پہلے کا وہ واقعہ ہے۔ حضور غوث اعظم کو نبی کی بارگاہ میں پیش کیا گیا، لیکن آج 470 سال کے بعد جب میرے آقا غوث اعظم دنیا کے اندر تشریف لے کر کے آئے ہیں، قسم خدا کی جو قدم ناز میرے آقا نے معراج کو جاتے وقت اپنے بیٹے غوث اعظم عبد القادر کے کاندھوں پر رکھا تھا، جب غوث اعظم اپنے گھر میں پیدا ہوئے ہیں، حضرت ابو صالح موسیٰ کے گھر میں پیدا ہوئے ہیں، تو دیکھنے والوں نے دیکھا تھا کہ آقا مصطفیٰ کریم کا قدم نبوت جو تھا اس کے نشان غوث اعظم کے کاندھوں کے درمیان موجود تھا۔ یہ میرے آقا غوث اعظم کی شان ہے، جو قدم میرے نبی نے 470 سال پہلے اپنے بیٹے غوث اعظم عبد القادر کے کاندھے پر رکھا تھا، پیدا ہونے کے بعد وہ قدم میرے آقا غوث اعظم کے کاندھوں کے درمیان گردن پر موجود تھا۔ یہ میرے آقا غوث اعظم کی شان ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، اب ذرا آپ دیکھیے، ہم جو تذکرہ کرتے ہیں اپنے غوث بڑے پیر روشن ضمیر دستگیر کا، وہ یوں ہی تذکرہ نہیں کیا کرتے ہیں۔ آپ بیان فرماتے ہیں، جب آپ سے پوچھا گیا اے عبد القادر ذرا آپ یہ تو بتاؤ آپ کو اپنے ولی ہونے کا پتہ کب چلا؟ سبحان اللہ، آپ سے لوگوں نے پوچھا بتاؤ عبد القادر یہ آپ کو کب پتا چلا کہ آپ اللہ کے ولی ہیں، اللہ نے آپ کو ولایت عطا فرمائی ہے؟ ذرا آپ بتائیے تو صحیح کہ آپ کو اس بات کا علم کب ہوا؟ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ میرے آقا غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتے ہیں، اے لوگو سنو سنو، جب میں بچہ تھا، جب میں چھوٹا سا تھا، تو جس وقت میں اپنی والدہ سے اجازت لے کر اپنے گاؤں جیلان کے اندر مدرسہ جایا کرتا تھا، تو میں کیا دیکھتا؟ میرے پیچھے پیچھے فرشتوں کی جماعت چلا کرتی تھی۔ سبحان اللہ، میرے پیچھے پیچھے فرشتے چلا کرتے تھے، اور جب میں اپنے مدرسے میں پہنچ جایا کرتا تھا تو ایک آواز بڑی پیاری آتی تھی، پورے مدرسے والے اس آواز کو سنا کرتے تھے۔ آواز یہ ہوا کرتی تھی، افسحوا لولی اللہ، اے لوگو سنو سنو، اللہ کا ولی آ گیا ہے، اے مدرسے میں پڑھنے والے بچوں اللہ کے ولی کے لیے جگہ کو خالی کر دو۔ جب میں اس آواز کو سنا کرتا تھا تو میں نے سمجھ لیا تھا کہ اللہ نے مجھ کو ولایت کا تاج عطا فرمایا ہے۔ اللہ اکبر۔ بچپن میں آپ اس آواز کو سنتے تھے اور کہتے ہیں بس میں ہی نہیں سنتا تھا، بلکہ مدرسے میں جتنے پڑھنے والے بچے تھے، جتنے میرے استاذ تھے، وہ سب کے سب اس آواز کو سنا کرتے تھے، افسحوا لولی اللہ، یہ اللہ کا ولی ہے، اس کے لیے جگہ کو کشادہ کر دو۔ سبحان اللہ۔ عزیزان محترم، ایک وہ واقعہ جس کو آپ نے بار بار سنا ہے، لیکن میں اس کو ایک اتنے خوبصورت انداز میں، اور ایک سائنٹسٹ ہے اس کی بات کو دونوں کو میچ کر کے جب میں آپ کو بتاؤں گا تو انشاءاللہ اور بھی زیادہ مزہ آئے گا، ہمارے لیے درس عبرت ہے۔ جب میرے آقا غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی والدہ محترمہ حضرت ام الخیر فاطمہ ثانی نے اپنے بیٹے سے کہا، اے میرے بیٹے تمہارے والد محترم کا سایہ تو پہلے ہی تمہارے سر سے اٹھ چکا ہے، اب تم بولنے لگے ہو، تم اپنی زبان کو کھولنے لگے ہو، میرے بیٹے اب ایسا کرو اللہ کا کلام پڑھنا شروع کر دو۔ تمہارے والد محترم کی وصیت تھی، اے میری شریک حیات میرے بچے کو قاری قرآن بنانا، میرے بچے کو عالم دین بنانا، اے میری شریک حیات میرے بچے کو نبی کے دین کا سچا علمبردار اور نبی کے دین کا سپاہی بنانا۔ اے میرے بیٹے اب تم بولنے لگے ہو، چلو میں تم کو استاذ کے پاس لے کر کے چلتی ہوں۔ جب آپ کی والدہ محترمہ اپنے جو ہے مدرسے میں آئی ہیں، استاذ محترم کی بارگاہ میں میرے آقا غوث اعظم کو پیش کیا گیا ہے، استاد سے کہا، اے عالم دین، اے قاری قرآن، یہ میرا بیٹا سید عبد القادر ہے، آپ اس بچے کو قرآن پاک پڑھنا سکھا دیجئے، اللہ کا نام لینا سکھا دیجئے، اللہ عز و جل کے کلام کی تلاوت کرنا سکھا دیجئے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، جب میرے آقا غوث اعظم کی والدہ محترمہ میرے غوث کو مدرسے میں چھوڑ کر کے آئیں، استاذ محترم نے جب ان کا نمبر آیا سبق سنانے کے لیے پڑھانے کے لیے اپنے پاس بلایا، میرے آقا غوث اعظم استاذ محترم کی بارگاہ میں حاضر ہو گئے۔ استاذ محترم نے کہا پڑھو بیٹا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، مگر میرے آقا غوث اعظم پڑھنے کے لیے تیار نہیں۔ استاذ نے کہا پڑھو، بسم اللہ الرحمن الرحیم،
आका गौसे आज़म में पढ़ने के लिए तैयार नहीं है। मेरे आका गौसे आज़म से उस्ताद ने फरमाया, बेटा आखिर तुम पढ़ते क्यों नहीं हो, पढ़ो तो सही, कम अज कम तुम कुछ बोलो तो सही। मेरे आका गौसे आज़म खामोश है। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन पढ़ाना शुरू किया, मगर मेरे आका गौसे आज़म पढ़ते नहीं है। जब बहुत ज्यादा वक्त हो गया, उस्ताद मोहतरम ने कहा, ए मेरे बेटे बताओ आखिर तुम पढ़ क्यों नहीं रहे हो, तुम्हारे ना पढ़ने की वजह क्या है। तो मेरे आका गौसे आज़म मुस्कुराने लगे और मुस्कुरा करके फरमाने लगे, ए उस्ताद मोहतरम, जो आप मुझको पढ़ा रहे हैं अल्लाह का फजलो करम है, ये सब मैं अपनी माँ के पेट से पढ़ करके पैदा हुआ हूँ। ये मेरे आका गौसे आज़म की शान है। अल्लाहु अकबर। मेरे आका गौसे आज़म के उस्ताद ने फरमाया, बेटा बताओ कहाँ तक पढ़ा है तुमने अपनी माँ के पेट में, मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा। तो मेरे आका गौसे आज़म इरशाद फरमाने लगे, अलग अलग रिवायतें, एक रिवायत के मुताबिक 14 पारे हैं, एक रिवायत के मुताबिक 16 पारे हैं। मेरे आका गौसे आज़म इरशाद फरमाने लगे, ए मेरे उस्ताद मोहतरम सुनो सुनो, जब सुबह सवेरे का वक्त होता, मैं अपनी वालिदा मोहतरमा के शिकम अथर के अंदर यानी पेट के अंदर परवान चल रहा था। अल्लाह ताला मेरे खाने पीने का सामान मुझको अता फरमा रहा था। मेरी उम्र माँ के पेट में बढ़ती चली जा रही थी। मेरी माँ का दस्तूर और मामूल ये था कि मेरी माँ रोजाना 14 पारों की सुबह सवेरे तिलावत किया करती थी। इधर माँ तिलावत करती थी, मैं अपनी माँ की तिलावत को माँ के पेट में सुनता था। ये उस्ताद अल्लाह गवाह है कि मैंने अपनी माँ के पेट में 14 पारों को हिफ्ज कर लिया है। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। कौन बयान कर रहा है ये? मेरे आका सरकार गौसे आज़म बयान फरमा रहे हैं, ए उस्ताद मैंने वो पारे अपनी माँ के पेट में ही हिफ्ज कर लिए हैं, याद कर लिए हैं। अब आप जरा सोचो, अपने दिमाग पर लोड डालो। जितना, एक बात मैं आपको बता दूं, ए नबी के दीवानों, इतना फायदा कुरान से, नबी की सीरत से, नबी की हदीसों से, बुजुर्गाने दीन की सीरत से हम नहीं उठा रहे हैं जितना गैर लोग कुरान से इस्तिफाजा हासिल कर फायदा उठा रहे हैं। जब एक साइंटिस्ट ने, डॉक्टर ने इस बात को सुना, गौसे आज़म अब्दुल कादिर जिलानी माँ के पेट से पैदा हुए 14 पारों के हाफिज बनकर वो जुस्तजू में लग गया जिसका नाम डॉक्टर जॉन के, वो जुस्तजू में लग गया कि आखिर कुछ ना कुछ बात जरूर है। उसने रिसर्च करना शुरू कर दिया, रिसर्च करता रहा। अच्छा, एक साइंस की मैं आपको और बात बताऊं, इंशाअल्लाह ईमान ताजा हो जाएगा। बड़ी मोहब्बतों के साथ आप सुन रहे हैं, इसी तरीके से थोड़ी देर और सुन लीजिएगा मोहब्बत के साथ और बोलें सुभान अल्लाह। साइंस अपने आप को बड़ा पावरफुल समझती है। वो कहता है, साइंस कहता है कि ये सब कुछ हमारा इजाद किया हुआ है, जो भी वो नई बात लेकर के आते हैं। लेकिन जब वो किसी भी बात के लिए ये ऐलान करते हैं ये हमने इजाद किया है, ये काम हमने शुरू किया है, तो फौरन कुरान उसके सामने आ जाता है चैलेंज बनकर, ए नादान ये तेरी गलती है, तू आज इस बात पर कलाम कर रहा है, आज तू इस बात पर तहकीक कर रहा है, मगर मेरे रब ने 1450 साल पहले कुरान करीम में इस बात का तज़किरा फरमा दिया है। नबी की हदीस सामने आ जाया करती है, नबी की सीरत सामने आ जाया करती है कि आज जो बातें तुम रिसर्च और तहकीक करने के बाद बता रहे हो, मेरे आका ने 1450 साल पहले उन बातों को पहले ही बता दी। उस डॉक्टर ने जस्तजू करना शुरू कर दी, तलाश करना शुरू कर दिया, आखिर माजरा क्या है, आखिर ये जो है कैसा मुअम्मा है, बात समझ में नहीं आ रही। माँ के पेट से कुरान के 14 पारे हिफ्ज करके मेरे आका गौसे आज़म दुनिया के अंदर तशरीफ लेकर के आए हैं। अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया, वो डॉक्टर रिसर्च करता रहा, रिसर्च करता रहा, करते करते इस मकाम पर पहुंचा कि जब बच्चा माँ के पेट में 4 महीने का हो जाता है तो उसका ओरिटोरी सिस्टम काम करना शुरू कर दिया गया। ओरिटोरी सिस्टम का मतलब ये सुनने का काम बच्चा शुरू कर देता है, यानी बच्चा 4 महीने का हुआ माँ के पेट के अंदर और वो सुनने लगता है बातों को।
پھر اس نے ایک کتاب لکھی دی ساؤنڈز آف چائلڈز کے نام سے کہ بچے ماں کے پیٹ میں باتوں کو سنتے ہیں، آوازوں کو سنتے ہیں۔ اس بات کو اس کتاب کو لکھا اور اس نے اپنی کتاب کے اندر اس بات کا تذکرہ کیا کہ جب بچہ ماں کے پیٹ میں 4 مہینے کا ہو جاتا ہے ماں کی آواز کو سنتا ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، اب وہ پوری گفتگو کرتا ہے کہ اگر ماں ان دنوں میں جو ہے خوش رہا کرتی ہے تو ماں کے دل سے اور ماں کے ذہن سے اس بچے کا بڑا گہرا تعلق ہوتا ہے۔ ماں ان دنوں میں خوش رہے تو بچہ جب پیدا ہوتا ہے خوشی کے آثار اس بچے کے چہرے پر نظر آتے ہیں۔ ماں اگر غمگین رہے، بچہ جب پیدا ہوگا غم کے حالات، غم کے اثرات اس بچے کے چہرے سے صاف نظر آئیں گے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، جب ماں اپنے بچے کو جو پیٹ میں اٹھائے ہوئے ہے، جب وہ ماں جیسی حرکت اور نقل کرتی ہے، بچہ ویسی حرکت اور نقل کو کینچ کرتا رہتا ہے اپنی ماں کے پیٹ میں، لیکن ساری عادتوں کو سیکھ رہا ہے۔ اب ذرا نبی کے دیوانوں، وہ کہتا ہے کہ ماں کو ان دنوں میں خوش رہنا چاہیے، لیکن ہمارے اور تمہارے گھروں پر کیا ہوتا ہے؟ ایک عورت حاملہ ہے، کوئی اس کو گالی دے کر کے بات کرتا ہے، شوہر آتا ہے اس کو مارنے توڑنے کی باتیں کیا کرتا ہے۔ اب یہ شوہر کی بھی کوئی غلطی نہیں ہے، عورت کا چونکہ معاملہ ہی ایسا ہو چکا ہے، اس کا کردار ہی ایسا ہو چکا ہے۔ کسی عورت کو دیکھو تو کوئی گانے سننے میں لگی ہوئی ہے، کسی عورت کو دیکھو تو فلم اور ٹی وی دیکھنے میں لگی ہوئی ہے، کسی عورت کو دیکھو ناچنے گانے کی محفلوں کو اچھا سمجھ رہی ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، حضرات محترم، حقیقت تو یہ ہے کہ اگر ماں ان دنوں میں قرآن کی تلاوت کرے گی تو بچے پر قرآن کا اثر پڑے گا۔ ماں ان دنوں میں نمازوں کو ادا کرے گی تو بچہ نمازی پیدا ہوگا۔ ماں ان دنوں میں نبی کی نعت کے ترانے اگر گنگناتی ہوگی تو بچے کے دل پر نعت مصطفیٰ کے ترانے نقش ہو جائیں گے۔ ماں اگر ان دنوں میں جو عمل کیا کرتی ہے، بچہ وہ عمل اپنی ماں سے سیکھ کر کے دنیا کے اندر آیا کرتا ہے۔ اے میری ماں، تم بھی یہاں بیٹھی ہو، سنو اس بات پر عمل کرنا۔ ہمارا بچہ پیدا ہونے کے بعد بگڑ جاتا ہے، ناچنے گانے کی محفلوں کو آباد کیا کرتا ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، اب ذرا آپ خود سوچو، جب تم اپنے بچے کو اپنے پیٹ میں پروان چڑھا رہی تھی تب تم نے کیا کام کیا تھا؟ تم اس بات کو بھول جایا کرتی ہو اور تم کہا کرتے ہو ہمارا بچہ نافرمان ہو گیا، ماں باپ کا نافرمان ہو گیا۔ اے میری ماں، میری بہنوں، جب تم اپنے بچے کو اپنے پیٹ میں اٹھائی ہوئی تھی تو تم نے اپنے رب کی کتنی نافرمانیاں کی تھی۔ تمہارا بچہ تمہارے پیٹ کے اندر تھا، ادھر مسجد کے اذان، مسجد کے مناروں سے اذان کی آواز آیا کرتی تھی، حی علی الصلاۃ، حی علی الفلاح، مگر ایک ماں ہے کہ اس کو نماز پڑھنے کا وقت نہیں ہے، ایک عورت ہے کہ اس کو قرآن کی تلاوت کرنے کا وقت نہیں ہے، ناچنے گانے کی محفلوں میں یہ جو ہے مصروف رہی تھی۔ اس نے موبائلوں میں ناچنے گانے کی تصویریں دیکھی، اپنے گھر کے اندر ٹی وی منگا کر کے رکھا، 24 گھنٹے اس ٹی وی پر اس کی نظریں جمی رہی، بچہ پیٹ میں پروان چڑھ رہا ہے۔ جب تو نے اپنے رب کی نافرمانی کی تھی تو بتا تیرا بچہ تیری فرما برداری کیسے کر سکتا ہے؟ ہاں، اگر تو اپنے رب کی فرما برداری کرتی تو تیرا بچہ بھی پیدا ہونے کے بعد تیرا فرما بردار بن جاتا۔ عزیزان ملت اسلامیہ، آخر کیا وجہ ہے؟ میرے آقا غوث اعظم قرآن کے پاروں کو حفظ کر کے دنیا کے اندر تشریف لے کر کے آئے ہیں، اس کی وجہ صرف اور صرف اتنی سی ہے کہ آپ کی والدہ محترمہ قرآن کی تلاوت کیا کرتی تھی، اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے وہ قرآن کے پارے غوث اعظم کے دل پر نقش ہو گئے تھے۔ جب ماں اتنی نیک ہوتی ہے تو یقیناً پیدا ہونے والا بیٹا نیکوں کا امام ہوا کرتا ہے۔ جب ماں عابدہ ہوتی ہے تو پیدا ہونے والی اولاد اس کا بیٹا عابدوں کا امام ہوا کرتا ہے۔ جب ماں زاہدہ ہوتی ہے تو بیٹا زاہدوں کا امام ہوا کرتا ہے۔ جب ماں متقیہ ہوا کرتی ہے تو بیٹا متقی
متقی اور پرہیزگاروں کا امام ہوا کرتا ہے۔ ارے مجھے کہہ لینے دیا جائے، جب ماں فاطمہ جیسی پاک دامن اور اللہ کی عبادت کرنے والی خاتون جنت ہوا کرتی ہے تو بیٹا کبھی حسن پیدا ہوتا ہے، کبھی حسین پیدا ہوتا ہے، اور جب ماں ام الخیر فاطمہ ثانی ہوا کرتی ہے تو بیٹا عبد القادر پیدا ہوا کرتا ہے، جب ماں ام الورا ہوا کرتی ہے تو بیٹا خواجہ غریب نواز معین الدین ہوا کرتا ہے۔ اب پتہ چل گیا ماں جب نیک ہوتی ہے تو پیدا ہونے والی اولاد بھی نیک پیدا ہوا کرتی ہے۔ اللہ اکبر۔ عزیزان ملت اسلامیہ، یہ میرے سرکار غوث اعظم کی شان ہے، لیکن میرے بھائیوں آپ بھی اس بات کو سن کر خوش مت ہونا کہ نیکیاں صرف عورت کو ہی کرنی چاہیے۔ ایک بات یاد رکھیں آپ، اولاد کو جب حلال کمائی کھلائی جاتی ہے، بڑی توجہ کے ساتھ سننا میری بات کو، میں ادھر ادھر کی بات نہیں کرتا ہوں، میرا اصول ہے جب میں تقریر کرتا ہوں تو پیغام دینے کی کوشش کیا کرتا ہوں، یہ مجھے اس بات کا کوئی دکھ نہیں ہوتا ہے، آپ مجھے اگلی بار بلائیں یا نہ بلائیں، ہے نا، لیکن جو میں پیغام دینا چاہتا ہوں اس بات کو بڑی توجہ کے ساتھ سننا۔ جب بچہ ہم جس کے بارے میں چاہتے ہیں کہ وہ ہمارا فرما بردار ہو، ہماری باتوں کو ماننے والا ہو، نا اہل نہ بن جائے، ماں باپ کو گستاخ نہ بن جائے، بڑھاپے میں ماں باپ کو نہ ستائے، تو اس کے لیے ہمیں بھی تو کچھ کام کرنا ہوگا نا پہلے، ہے نا۔ اگر ہم چاہتے ہیں جب ہماری کمر کمزور ہو جائے، جو ہے ہماری کمر لچکنے لگے، ہمارے جسم کے جو اعضاء ہیں، یہ جو جوڑ ہیں، جب یہ ہمارے ڈھیلے پڑنے لگیں، جب ہم کام کرنے کے لائق نہ رہیں، تو ہماری اولاد ہماری فرما بردار بنے، ہمیں بٹھا کر کے اپنے گھر میں کھانے پینے کا سامان ہم کو دے، ہماری ضرورتوں کو پورا کرے، تو میرے بھائیوں ہمیں بھی تو کچھ کام اس سے پہلے کرنا ہوگا۔ کیا ایسے ہی چلتا رہے گا؟ جہاں سے کمایا حرام طریقے سے کمایا، بچوں کو کھلا دیا، بچوں پر لٹا دیا، ہے نا، ہم نے کسی بات کی جو ہے ایسی بات کا امتیاز نہ کیا۔ میرے بھائیوں سب سے پہلے آپ ایک بات یاد رکھو، جب بچوں کے پیٹ کے اندر حلال لقمہ جاتا ہے تو وہ بچہ کبھی بھی ماں باپ کا نافرمان نہیں ہو سکتا، کہ جو ماں باپ اپنے بچے کو حلال کمائی کھلایا کرتے ہیں وہ اولاد کبھی بھی ماں باپ کی گستاخ نہیں ہوا کرتی ہے۔ جس بچے کے منہ میں حلال کمائی جایا کرتی ہے وہ بچہ نمازی بھی ہوتا ہے، پرہیزگار بھی ہوتا ہے، ماں باپ کی فرما برداری کرنے والا بھی ہوا کرتا ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، صرف ماں کے نیک بننے سے کام نہیں چلے گا، بلکہ باپ کا بھی یہ ذمہ ہے، باپ کی یہ ذمہ داری ہے کہ باپ بھی نیک بن جائے، وہ بھی نمازوں کو ادا کیا کرے، اپنے کاروبار پر جائے تو کاروبار پر جانے سے پہلے مسجد میں آ کر کے فجر کی اذان ہو جائے تو نماز فجر باجماعت ادا کیا کرے، اپنی مسجد میں اللہ کو یاد کرے، اپنے ہاتھوں کو نماز ادا کرنے کے بعد دعا کے لیے اٹھایا کرے، اے مولا میں اپنا کاروبار کرنے کے لیے جا رہا ہوں، اے رب ذوالجلال حرام کمائی سے مجھ کو بچانا، اے مولا حلال کمائی عطا فرمانا، اے میرے مولا میری کمائی میں برکتیں عطا فرمانا۔ جب تم یہ عمل کرنا شروع کر دو گے، حلال جگہ سے کماؤ گے، حلال جگہ پر خرچ کرو گے، تو یقیناً تمہاری اولاد بھی تمہاری فرما بردار بن جائے۔ لیکن نہیں، پیسہ ہو چاہے جیسا ہو، پیسہ آتا رہے حرام کا ہو، کسی کا غصب کیا ہوا ہو، کسی اپنے بھائی کا خون کیا ہو، چاہے اس کی زمین و جائیداد کو مارا ہو۔ آج کیا ہوتا ہے گاؤں دیہاتوں کے اندر، میں بھی گاؤں کا رہنے والا ہوں، آپ بھی گاؤں میں رہتے ہیں، جب زمین جوتوانے کے لیے جنگل جاتے ہیں، پہلے ہم دیکھتے تھے راستے اتنے چوڑے ہوتے تھے جنگلوں کے، جو ہے کہ اس پر ڈلب اور جو ہے گاڑیاں آسانی سے نکل جایا کرتی تھی، لیکن ہم نے 2 گز زمین کے چکر میں، تھوڑی کاٹنے کے چکر میں وہ راستہ اتنا کم کر دیا کہ اب پیدل چلنا انسان کو دشوار ہو جاتا ہے۔ آپ جنگلوں میں جائیں تو منڈیلیں اتنی کمزور پڑ گئی ہیں، اتنی چھوٹی ہو گئی ہیں کہ ان پر آسانی سے چلا بھی نہیں جاتا۔ میرے بھائیو آخر ہم 2 گز زمین اگر اپنے کھیت میں زیادہ کر لیں گے تو کیا ساری پیداوار اسی منڈیل میں ہونے کے لیے رہ گئی ہے؟ انسان جب جوتوانے کے لیے کھیت کو جاتا ہے کہتا ہے کہ ٹریکٹر والے سے کہ تھوڑا سا اور کاٹ دے، اس منڈیل کو تھوڑا سا اور چھیل دے، جو ہوگا وہ دیکھا جائے گا۔ میرے بھائیو یاد رکھو، اللہ نے جتنا حصہ تمہارے مقدر میں لکھ دیا ہے، جتنا رزق تمہارے مقدر میں لکھ دیا ہے، 1000 بیگھے کا جنگل تم کاٹ کر کے اپنے کھیت میں جمع کر لینا، اس سے زیادہ تم کو ملنے والا نہیں ہے۔ ہاں تم نے محنت کی تھی، تم نے خون اور پسینہ بہایا تھا، تب کہیں جا کر کے تمہاری کھیتیاں پکی ہیں، تمہارے گھر میں اناج آنے کو ہے، لیکن تم نے ذرا سی بے ایمانی کر کے اپنی پوری محنت کو بیکار کر دیا ہے، حلال کمائی کو حرام بنا دیا ہے۔ میرے بھائیو یاد رکھو،
سب سے پہلے ہم اپنی کمائی کو حلال کریں، کیونکہ جب ماں اپنے بچے کو اپنے پیٹ میں اٹھا رہی ہوتی ہے، وہ ماں جو کچھ کھایا کرتی ہے بچے کے بھی پیٹ میں جایا کرتا ہے۔ اس لیے اگر حلال کمائی کا لقمہ ماں کے پیٹ میں جائے گا تو پیدا ہونے والی جو اولاد ہوگی وہ ماں باپ کی فرما بردار پیدا ہوگی۔ لیکن ہم نے اپنے مومن بھائی کے خون کو پیا ہے، ہم نے مزدوری کروانے کے بعد مزدور کے پیسے کو مار لیا ہے۔ میرے بھائیوں، میرے نبی کا فرمان ہے، مزدور کی کمائی اس کا پسینہ سوکھنے سے پہلے اس کو اس کا بدلہ دے دیا کرو، مگر ہم مزدوروں کے پیسے مارنے پر لگے ہوئے ہیں۔ یاد رکھو، انسان بڑا عالیشان مکان بناتا ہے، لمحہ فکر کیا ہے جب اچھا مکان اور بنگلہ بن گیا، اس میں نہ جانے کتنے غریبوں کا پیسہ لگا ہوا ہے، کتنے مظلوموں کا خون اس میں شامل ہے، کتنے دکھ درد کے ماروں کا دل دکھا کر کے اس نے اپنا مکان بنایا ہے۔ جب انسان مکان بناتا ہے، مکان بنانے کے بعد مکان کے دروازے پر لکھ دیا کرتا ہے ھذا من فضل ربی، کہ یہ میرے رب کا فضل ہے۔ اے نادان، تو آخر کون سا عمل کر رہا ہے؟ کیا غریب کے پیسے کو مارنا یہ اللہ کا فضل ہو سکتا ہے؟ ہرگز یہ اللہ کا فضل نہیں ہے۔ کیا یتیموں کو ستانا یہ اللہ کا فضل ہو سکتا ہے؟ ہرگز یہ اللہ کا فضل نہیں ہے۔ کسی کمزور پر ظلم کرنا یہ اللہ کا فضل ہو سکتا ہے؟ یہ ہرگز اللہ کا فضل نہیں ہے۔ میرے بھائیوں، اپنے کمائی کو حلال کرو۔ جب تم حلال کمائی کرنا شروع کر دو گے، اللہ تعالیٰ تمہارے کاروبار میں بھی برکتیں عطا فرمائے گا اور تمہاری اولاد کو بھی تمہارا فرما بردار بنا دے گا۔ اپنی بیوی کو حلال کمائی کھلاؤ، کیونکہ وہ بیوی تمہارے بچوں کی امین ہے، تمہارے بچوں کو پروان چڑھا رہی ہے۔ بات چل رہی تھی غوث اعظم عبد القادر کی۔ اللہ اکبر، استاد سے کہا کہ حضور آپ جو مجھے پڑھا رہے ہیں یہ تو سب میں اپنی ماں کے پیٹ سے پڑھ کر کے آیا ہوں۔ جلسے سجانے کا مقصد یہی نہیں ہوتا ہے ہنسے ہنسائے اور چلے گئے، ہے نا، پیغام قوم کو ایک ملنا چاہیے۔ میرے نبی کے دیوانوں، اب ایک بات نبی حضور غوث اعظم کی سیرت کا ایک باب میں آپ کی سماعتوں تک اور پہنچاتا ہوں۔ اللہ نے میرے غوث اعظم کے مقام اور مرتبے کو کتنا بلند فرمایا ہے۔ ایک مرتبہ کا واقعہ ہے کہ میرے سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی والدہ محترمہ نے اپنے بیٹے غوث اعظم عبد القادر سے ارشاد فرمایا، اے میرے بیٹے، تمہارے والد محترم کی میراث کافی ہے، زمین و جائیداد اچھی خاصی ہے، تم ایسا کرو، اب تم سمجھدار بھی ہو گئے، اپنے گاؤں کے مدرسے میں تم پڑھ بھی رہے ہو، تم ایسا کرو اب اپنے جنگل کا کام کرنا شروع کر دو۔ سبحان اللہ۔ میرے بھائیوں، آپ اس بات کو برا مت ماننا کہ جنگل کا کام نہیں کرنا چاہیے۔ ارے جناب، کھیتی کرنا ہمارے باپ حضرت آدم علیہ السلام کی سنت ہے، یہ کھیتیاں ہیں، تبھی تو ہم کو رزق مل رہا ہے، اناج مل رہا ہے۔ میرے آقا غوث اعظم کی والدہ محترمہ نے کہا، بیٹا دیکھو یہ تمہارے باپ کی نشانی ہے، یہ حل کھڑا ہوا ہے، ایسا کرو حل جاؤ اپنے کھیت میں جا کر کے کام کرنا شروع کر دو، یہ بیل ہمارے بندھے ہوئے ہیں، یہ تمہارے والد کی نشانی ہے۔ میرے آقا غوث اعظم نے اپنی والدہ محترمہ کا کہا مانا، یہ نہیں کہا امی جان ابھی تو میں بچہ ہوں، آپ مجھ پر پورے گھر کی ذمہ داری کیوں ڈال رہی ہیں، مجھ پر گھر کا بوجھ کیوں ڈال رہی ہیں؟ کیونکہ وہ منع کیسے کر سکتے تھے، وہ تو حلال کمائی سے حلال کمائی انہوں نے اپنی ماں کے پیٹ کے اندر کھائی تھی۔ ان کے والد محترم اتنے زیادہ نیک تھے، ایک سیب کھا لیا تھا جو حلال تھا ان کے لیے، لیکن اس ایک سیب کے بدلے 10 سال آپ نے باغ کی خدمت کی تھی۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ میرے آقا غوث اعظم اپنے گھر کے اندر گئے، گھر کے اندر سے حل اٹھا کر کے لے کر کے آئے ہیں، چھوٹا سا حل ہے، اپنے بیلوں کو کھولا اور میرے آقا غوث اعظم اپنے بیلوں کو آگے بڑھانا چاہتے ہیں، ہانکنا چاہتے ہیں، مگر بیل چلنے کے لیے تیار نہیں ہے، آگے بڑھانا چاہتے ہیں، بیل ہلنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ جب میرے آقا غوث اعظم کو جلال آیا، میرے آقا غوث اعظم نے جلال میں جیسے ہی اپنی قمچی کو اٹھایا، چھڑی کو اٹھا کر کے جیسے ہی آپ بیلوں کو مارنا چاہتے تھے، اللہ نے بولنے کی قدرت عطا فرمائی، وہ بیل بیک زبان کہنے لگے، اے عبد القادر تم دنیا کے اندر جنگلوں کا کام کرنے کے لیے نہیں آئے ہو، کھیتوں کا کام کرنے کے لیے نہیں آئے ہو، اللہ نے تم کو دنیا کے اندر اپنے نبی کے دین کی تبلیغ کرنے کے لیے بھیجا۔ یہ میرے آقا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان ہے۔ کون کہہ رہا ہے؟ بے زبان بیل کہہ رہے ہیں، اے عبد القادر تمہارا یہ کام نہیں ہے نا۔ جب والد اتنے نیک ہوں، میں نے نام بتایا آپ کے والد محترم کا نام ابو صالح موسیٰ،
ابھی بچپن کا زمانہ ہے. آپ کے والد محترم کا نام سیب کا واقعہ کتنا مشہور ہے. اس سے ہمیں یہ سبق حاصل کرنا چاہیے کہ میرے آقا غوث اعظم کے والد محترم اللہ کی عبادت بھی کیا کرتے, جنگیں بھی بہت زیادہ لڑا کرتے تھے, ہے نا, روزے سے رہا کرتے تھے. آپ رمضان کا مہینہ چل رہا تھا, سیب بہتا ہوا جا رہا تھا, اٹھا لیا. جب اٹھا لیا پھر اور اٹھا کر کے اپنے روزے کو افطار کر لیا. خیال آیا میں نے مالک کی اجازت کے بغیر کھا لیا ہے. حالانکہ شریعت کے اعتبار سے وہ جائز تھا, مگر آپ نے اس کے مالک کی تلاش شروع کر دی. جستجو کرنے لگے, باغ میں پہنچے تو کیا دیکھتے ہیں, اللہ کا نیک بندہ بزرگ جس کا چہرہ نورانی ہے, اللہ کی عبادت میں مشغول ہے. عزیزان ملت اسلامیہ, آپ کے نانا جان حضرت عبداللہ سومعی باغ کے اندر موجود تھے. ایک آخری بات اور سن لیجئے. باغ میں گئے, میرے آقا حضور غوث اعظم کی والدہ محترمہ حضرت ام الخیر فاطمہ ثانی سے 10 سال باغ کی خدمت کرنے کے بعد 5 شرطوں پر نکاح ہوا تھا کہ میری ایسی بیٹی ہے کہ اس کے اندر 5 عیب ہیں, اس سے تم کو نکاح کرنا ہوگا. پہلا عیب ہے کہ وہ نابینا ہے, دیکھ نہیں سکتی ہے. دوسرا عیب ہے وہ کانوں سے بہری ہے, جو ہے وہ سن نہیں سکتی ہے. وہ گونگی ہے, اپنی زبان سے بول نہیں سکتی ہے. اس کے ہاتھ کام نہیں کرتے, لنجی ہے. اس کے پیر نہیں ہیں, وہ اپنے پیروں سے چل نہیں سکتی ہے. اللہ اللہ, میرے آقا غوث اعظم کے والد محترم نے سوچا تھا اے مولا یہ دنیا کی سزا ہے, میں برداشت کر سکتا ہوں. ایک سیب کھایا تھا, ہم پوری فصلیں تباہ اور برباد کر دیا کرتے ہیں, پوری فصلوں کو کھا جایا کرتے ہیں. اپنے جب انسان جاتا ہے جنگل تو گنا توڑنے کے لیے جاتا ہے, اپنا 10 بیگھے کا کھیت موجود ہوتا ہے, مگر گھسے گا اپنی اینکھ میں اور گنا توڑ کر کے لائے گا برابر والی اینکھ میں. یہ تو ہمارا حال ہے, گھسے گا اپنی اینکھ میں اور گنا توڑ کر لائے گا دوسرے کی اینکھ میں سے. میرے بھائیو, ہم آخر کس جانب چلے جا رہے ہیں؟ اپنے آقا غوث اعظم کے والد محترم کی زندگی کو دیکھیں. سیب کھا لیا, نکاح ہو گیا. اب حضرت عبداللہ سومعی جو میرے غوث اعظم کے نانا جان ہیں, میرے آقا غوث اعظم کے نانا جان عبداللہ سومعی, بچپن کا زمانہ ہے میرے غوث اعظم کا. بچپن کے زمانے میں آپ سے کچھ کام ایسا ہو گیا کہ جو نانا جان نے پسند نہ کیا. میرے غوث اعظم کے نانا جان حضرت عبداللہ سومعی اپنی چھڑی لے کر, بزرگ تھے, اللہ اکبر, نورانی چہرہ تھا, اللہ کے بڑے نیک بندے, اللہ کے ولی کامل تھے. اللہ اللہ, جب آپ نے اپنی چھڑی کو اٹھایا, میرے آقا غوث اعظم کے پیچھے دوڑنے لگے اور کہا کہ عبد القادر رکو, میں ابھی تم کو بتاتا ہوں, ابھی تم کو سبق سکھاتا ہوں. عزیزان ملت اسلامیہ, میرے آقا غوث اعظم اپنے گھر سے نکلے, بستی کی جانب چلے گئے. اب بستی ختم ہو گئی, ایک ایسے شہر میں چلے گئے کہ جس کو ہم شہر خاموشہ کہتے ہیں, یعنی قبرستان کی جانب غوث اعظم عبد القادر پہنچ گئے. اللہ نے کیا کمال عبد القادر غوث اعظم کو عطا فرمایا تھا. میرے آقا غوث اعظم آگے دوڑ رہے ہیں, پیچھے نانا محترم حضرت عبداللہ سومعی چھڑی ہاتھ میں لے کر کے چلے جا رہے ہیں. عزیزان ملت اسلامیہ, حضرت غوث اعظم عبد القادر نے کیا دیکھا کہ تمام مردے اپنی قبروں میں سے مجھ کو دیکھ رہے ہیں اور میرے نانا جان کی حرکت پر جو ہے, ان کے کام پر خوشی کر رہے ہیں. عزیزان ملت اسلامیہ, میرے آقا غوث اعظم نے ارشاد فرمایا, اے قبرستان کے مردوں, آخر کیا دیکھ رہے ہو؟ میرے نانا جان میرے پیچھے دوڑے چلے آ رہے ہیں. ایسا کرو, سب اپنی قبروں سے نکل جاؤ اور مجھ کو میرے نانا جان کی نظروں سے چھپا لو. غوث اعظم کا اتنا کہنا تھا, قبرستان کے سارے مردے زندہ ہو گئے اور غوث اعظم عبد القادر کو چھپا لیا. یہ میرے آقا غوث اعظم کی شان ہے. یہ بچپن کا زمانہ کہ قبرستان کے تمام مردے اٹھ کر کے کھڑے ہو گئے. عزیزان ملت اسلامیہ, میرے آقا غوث اعظم کی شان وہ ہے کہ اللہ عز و جل نے اتنا بلند مقام عطا فرمایا ہے کہ نبیوں کی بارگاہ میں بھی میرے آقا غوث اعظم کا بہت بڑا مقام اور مرتبہ ہے. ایک مرتبہ آخری واقعہ سنیے. یمن کا رہنے والا ایک عیسائی مذہب سے تعلق رکھنے والا انسان, اس کے دل میں مذہب اسلام کی محبت پیدا ہو گئی. عیسائی ہے, ابھی اس نے نبی کا کلمہ پڑھا نہیں ہے, اسلام کی آغوش میں آیا نہیں ہے. اس کے دل میں اسلام کی محبت پیدا ہو گئی. وہ میرے آقا غوث اعظم خطاب فرما رہے تھے, تقریر فرما رہے تھے, آیا منبر شریف پر چڑھ گیا اور غوث اعظم عبد القادر کے ہاتھ میں ہاتھ دیا اور کلمہ پڑھ کر کے مسلمان ہو گیا. میرے آقا غوث اعظم نے ارشاد فرمایا, اے انسان ذرا تو یہ تو بتا
تیرے دل کے اندر اسلام کا کلمہ پڑھنے کا خیال کیسے آیا؟ تو وہ شخص کہنے لگتا ہے حضور میں بغداد شہر کا رہنے والا نہیں بلکہ میں بڑی دور سے سفر کر کے آپ کی بارگاہ میں آیا ہوں۔ آپ نے فرمایا بتاؤ کہاں کے رہنے والے ہو؟ کہنے لگا میں یمن کا رہنے والا ہوں، یمن میرا شہر ہے، شہر یمن سے میرا تعلق ہے، میں یمن کی سرزمین پر رہ رہا تھا، ایک اللہ والے کو میں نے دیکھا، میرے دل کے اندر اسلام کی محبت پیدا ہو گئی، میں نے اپنے ذہن میں سوچا اے رب ذوالجلال جو تیرا نیک بندہ مجھے ملے گا میں اس کے ہاتھ پر ہاتھ دے کر توبہ کر لوں گا اور اسلام کا کلمہ پڑھ کر کے مسلمان بن جاؤں گا۔ میں اسی کشمکش میں یمن کی سرزمین پر گردش کر رہا تھا، یمن شہر کے اندر تلاش کر رہا تھا کہ کوئی اللہ کا نیک اور اللہ کا پاکیزہ اور اللہ کا مقرب بندہ مجھ کو مل جائے۔ جب کئی روز کا زمانہ گزر گیا میں اسی تلاش میں تھا، لیکن ایک رات کیا ہوا میری قسمت کا ستارہ چمک گیا، ادھر میری آنکھیں بند ہوئی ہیں، اللہ نے میری قسمت کا ستارہ چمکا دیا۔ وہ بیان کرتا ہے اے حضور غوث اعظم بات یہ ہے کہ جس رات میں سویا تو میری خواب کے اندر جب میں سو رہا تھا اللہ کے نبی حضرت عیسیٰ علیہ السلام تشریف لے کر کے آئے۔ اللہ کے نبی حضرت عیسیٰ علیہ السلام جیسے ہی تشریف لے کر کے آئے ہیں تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا اے میرے مارنے والے بتا تو پریشان کیوں ہے؟ وہ شخص کہنے لگا کہ حضور میں مسلمان بننا چاہتا ہوں، یمن کی سرزمین پر کسی اللہ والے کی تلاش ہے کہ جس کے ہاتھ میں ہاتھ دے کر اسلام کا کلمہ پڑھ لوں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا تھا اے شخص سن تو یمن کی سرزمین پر ایسے بندے کو تلاش نہ کر بلکہ میں تجھ کو وصیت کرتا ہوں کہ جب بغداد کی سرزمین پر چلا جا، آخری نبی کا پیارا لاڈلا آخری نبی کا شہزادہ عبدالقادر غوث اعظم بغداد کی سرزمین پر موجود ہے، جانے کے بعد ان کے ہاتھ میں ہاتھ دے دے اور اسلام کا کلمہ پڑھ کر کے اسلام کی آغوش میں پناہ لے لے۔ وہ شخص بیان کرتا ہے کہ میں آپ کی بارگاہ میں اپنی مرضی سے نہ آیا ہوں بلکہ اللہ کے نبی حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے مجھے آپ کی بارگاہ میں بھیجا۔ یہ مقام ہے اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا تھا کہ عبدالقادر وہ اللہ کا ولی ہے کہ پوری روئے زمین پر اس وقت اس سے زیادہ افضل اور اعلیٰ انسان پوری روئے زمین پر موجود نہیں ہے، اور اتنا مقرب اللہ کا کوئی ولی قیامت تک پیدا ہونے والا نہیں ہے۔ تمام ولیوں کا سردار اللہ نے غوث اعظم عبدالقادر کو بنایا ہے۔ تبھی تو میرے آقا امام عشق و محبت اعلیٰ حضرت ارشاد فرماتے ہیں واہ کیا مرتبہ اے غوث ہے بالا تیرا، اونچے اونچوں کے سروں سے قدم آلہ تیرا، سر بھلا کیا کوئی جانے کہ ہے کیسا تیرا، اولیاء ملتے ہیں آنکھیں وہ ہے تلوہ تیرا، سارے اقطاب جہاں کرتے ہیں کعبے کا طواف، کعبہ کرتا ہے طواف درے والا تیرا، کعبہ کرتا ہے طواف درے والا تیرا، دل عبس خوف سے پتا سا اڑا جاتا ہے، پلہ ہلکا صحیح بھاری ہے بھروسہ تیرا۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ میں اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتا ہوں مولا تعالیٰ میں نے جو کچھ کہا اور آپ حضرات نے جو کچھ سنا میرے کہنے میں آپ کے سننے میں کوئی خامی کوئی غلطی کوئی لغزش ہوئی ہو مولا تعالیٰ معاف عطا فرمائے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ تمام ہی حضرات کلمہ شریف پڑھیں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔